عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاہم فقالوا لیس عن هذا نسألك قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قالوا لیس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونی خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معزز اور محترم کون ہے؟ سب سے زیادہ معزز۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے اس بابت سوال نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ معزز ہیں، جو کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت اسحاق جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا کہ آقا ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں سوال کر رہے، نہیں دریافت کر رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے عربوں سے متعلق پوچھ رہے ہو، عربوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ عربوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عربوں میں ان میں زمانہ جاہلیت میں جو بہتر شمار کیے جاتے تھے تو اب وہ زمانہ اسلام میں بھی بہتر شمار کیے جائیں گے، جبکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر سے حالات کے حوالے سے ہم نے کل کے درس میں گفتگو کی تھی۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا خلاصہ اور عنوان وہ حدیث کے متن سے واضح ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب معزز لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا، معزز ہستی کے بارے میں سوال کیا گیا، معزز شخصیت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے، تو کریم آقا نے فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ تقوی دار ہونا، پرہیزگار ہونا، یہ تقوی ہے کیا چیز؟ یہ پرہیزگاری ہے کیا چیز؟ جس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، جس پرہیزگاری کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اس کا سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ تقوی کا معنی ڈر اور خوف ہے۔ پرہیزگاری کا معنی، پرہیزگار کس کو بولتے ہیں کہ ارے بڑا پرہیزگار آدمی ہے، کیا معنی؟ اس کو آسان پیراہے میں سمجھیں، ڈکشنریوں سے باہر نکل کر۔
یعنی اللہ کے احکام کی جو بندہ سب سے زیادہ تعمیل کرتا ہو وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر من و عن عمل کرتا ہو اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے مکمل اجتناب کرتا ہو وہ سب سے زیادہ متقی ہے، کیونکہ وہ دین کی روح کو سمجھا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دین امام الانبیاء نے دیا اس نے اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر لیا، نافذ کر دیا پریکٹیکلی طور پر، اس نے دلیل نہیں مانگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ وہ عملی تفسیر بن گیا، کیونکہ اس نے وہ نہیں کیا کہ جس سے اس نے روکا تھا، وہ رک گیا، اس سے باز آ گیا، اور اس نے اس کے آرڈر کی وائلیشن نہیں کی، اس کے آرڈر کو نہیں توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے، سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ جو نسلیں ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ جو زبانیں ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف کلچرز ہیں، ان کے کرائیٹیریے کی بنیاد پر کسی کو اونچا نیچا نہیں کہا جا سکتا۔ ذاتوں کی وجہ سے، امیری غریبی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم سب کو مرد اور عورت سے بنایا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور یہ جو قوم قبیلے بنائے ہیں اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھاؤ، اونچا نیچا نہیں دکھانا، یہ اس لیے ہیں لتعارفوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کا جو انٹروڈکشن ہے وہ آسان ہو جائے، ایک دوسرے کو پہچان کرنا آسان ہو جائے کہ فلاں قوم سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں زبان سے ہے، فلاں تہذیب سے ہے، فلاں کلچر سے ہے۔ تو یہ تعارف تو ہو سکتا ہے لیکن یہ معیار بلندی و برتری نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو رب سے ڈرو، رب سے۔ اللہ اپنے بندوں کو ڈرا کے خوش نہیں ہوتا۔ یہاں ڈرنے سے مراد کوئی دل میں وحشت ڈالنا نہیں ہے، مراد خوفزدہ کرنا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم اب مومن ہو چکے ہو، تم دل و زبان سے اقرار توحید و رسالت کر کے تم ایمان والے ہو گئے ہو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کس بات سے کہ اس کی حدود کی پامالی نہیں کرنی، اس کی حدوں کو نہیں پھلانگنا، اس کی حدوں سے باہر نہیں نکلنا۔ کتنا ڈرنا ہے، حق تقاتی، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ رحیم کریم مہربان رب فرما رہا ہے کہ جو بار بار یہ صدائے بے نیاز دیتا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بار بار یہ صدائیں آتی ہیں انی انا الغفور الرحیم۔
میں مہربان بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں، بخشنے والا بھی ہوں، درگزر کرنے والا بھی ہوں، محبت کرنے والا بھی ہوں۔ یہ ساری چیزیں وہ بیان کر رہا ہے۔ یہ فرما رہے اتقوا اللہ، ڈرنا کس سے ہے؟ ایمان والا تو اسی ڈر میں رہتا ہے نا کہ وہیں کہیں وہ خفا نہ ہو جائے، تو پھر وہ اس کی حدود کی وائلیشن نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اس سے ڈرو، کتنا ڈرنا ہے؟ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، مطلب یہ ہے کہ اس سے ڈرنے میں، اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں پوری توانائیاں صرف کر دو۔ جب تم ساری توانائیاں لگا دو گے، پھر بھی اگر کہیں انسانی تقاضے میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، تو وہ بے نیاز ہے، وہ معاف کرے گا، وہ درگزر کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رب سے ڈرتا ہے اس کی شان کیا ہو جاتی ہے، وہ کس مقام پہ فائز ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو رب سے ڈرتا ہے نا، پھر اللہ اس کے لیے وہاں سے رستے بنا دیتا ہے جہاں سے اس نے خیال بھی نہیں کیا ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے رب پھر کسی اور کا خوف اس کے دل میں آنے ہی نہیں دیتا۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ اسے حق کہنے میں کوئی چیز اس کے بیچ حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 14 صدیوں کی آپ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے شہیران اسلام گزرے، محدثین، مفسرین اور بڑے بڑے مجاہدین گزرے، بڑے بڑے اسلام کے سپہ سالار گزرے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے نوکے نیزہ پہ بھی چڑھ کے حق بیان کیا ہے، کیونکہ وہ رب سے ڈرتے تھے، اس کے بندوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کربلا میں کیوں لٹے، کیوں خاندان قربان کیا؟ اس لیے کہ رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں دین پامال نہ ہو جائے، کہیں شریعت اسلام مسخ نہ ہو جائے، تو رب سے ڈرتے تھے۔ اور پھر اس کی رضا کے لیے فاتقوا اللہ ما استطعتم، پھر ایک تو آپ کی اور میری انرجی ہے، ایک تو آپ کی اور میری توانائی ہے، اور ایک رسول کائنات کے شہزادے کی توانائی ہے، اور پھر ان کی توانائی یہ تھی کہ اکیلے میدان کارزار میں اترے، 22,000 کے لشکر کو ادھر درم برم کر کے رکھ دیا۔ تو جب بندہ رب سے ڈرتا ہے، رب پھر بندے کو کسی سے ڈرنے نہیں دیتا، پھر اس کی خود حفاظت کرتا ہے، پھر اس کو خود ڈائریکشن دیتا ہے، پھر اس کی خود رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہ پھر اللہ کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے نا، وہ خود کو رب کی امان میں دے دیتا ہے۔ پھر شیطان کے داؤ پیج وہاں نہیں چلتے۔ وہ ابلیس نے کہا تھا نا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ جو تیرے ہیں نا سب کو اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے خالص ہیں ان پہ میرا وار نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو رب سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ کس چیز کے؟ خیر کے راستے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
پھر وہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو فقیر لوگ مسلح اٹھا کے نیچے سے رزق اٹھاتے تھے، تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل گوشہ نشین ہوتے ہیں، اور پھر رب رب ہے ان کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ او نہیں جی یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، مسلح کے نیچے سے پیسے کیسے آ سکتے ہیں، مسلح کے نیچے سے خزانہ کیسے مل سکتا ہے؟ وہی اللہ فرما رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، شرط یہ ہے کہ بندہ رب سے ڈرے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بندہ پرہیزگار بنے، بندہ متقی بن کے تو دکھائے۔ اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ تو اس لیے تقوی، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کا رب نے کرنے کا آرڈر دیا ان پہ ہر صورت پہرا دینا ہے، ہر صورت بجا لانا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن سے رب نے روکا ہے تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے، اطاعت کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان سے رکنا ہے، پھر اس کی طرف بڑھنا نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی بھی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈر سناتے بھی ہیں۔ اور جو ڈر جائیں کس کے آگے؟ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا ان کو انعام دے گا؟ دنیا میں تو انعام یہ ہے کہ اس کو پھر معاش کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا کا انعام ہے، یہ دنیا کا صلہ ہے۔ جو رب سے ڈر جائے، جو رب کے آگے جھک جائے، جو تقوی اختیار کر لے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، کہنے لگا کہ مجھے کوئی خیرات دیں۔ آپ نے اسے خیرات دی، پھر اگلے دن آ گیا، آپ نے پھر دی، پھر آیا، آپ نے اسے روکا، فرمایا اوے اللہ کے بندے قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ قرآن پڑھا کرو۔ وہ شخص چلا گیا، ایک مدت گزر گئی، کہیں بازار میں سر راہ اس کا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو مجھ سے ناراض ہو گیا اور بڑی مدت سے جو ہے تو آیا نہیں، ملنے نہیں آیا، تو نے سوال نہیں کیا۔ تو آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی۔ وہ کہنے لگا کہ عمر تم نے مجھے قرآن سے جوڑا اور قرآن نے مجھے تمہارے در سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے سے تو تقوی آتا ہے۔ تو جب تقوی کا نور آ جائے تو پھر انسان فاقے سے نہیں رہتا۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ جو قرآن پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کتنے لاکھوں ڈالر ان کی سیلریاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے ان کو پلے کارڈ اٹھا کے روڈوں پہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی آج ظہر کی نماز نہیں پڑھانی، آج عصر کی نہیں پڑھانی جب تک تنخواہ نہیں بڑھائیں گے حاجی صاحب۔
کیوں؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کر لے پھر اس کی صفت اور ہو جاتی ہے، پھر اس کی صفت اور ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے پھر ہاتف غیب سے رزق آتا ہے، پھر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ دنیا کا انعام ہے۔ اور اخروی انعام کیا ہے؟ اخروی انعام یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص کہ جس نے تقوی اختیار کیا، وہ رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر گیا، رب کی بارگاہ میں رب کے آگے پیش ہونے سے ڈر گیا، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے اس کے لیے ایک جنت نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ ایک شخص فوت ہوا اور اس نے فوت ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ سابقہ امتوں میں کہنے لگا کہ تم نے جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو جلانا ہے، اور جو راکھ ہے راکھ اس کو سمندر کی نظر کر دینا ہے، کیونکہ میں رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہوں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے اس شخص کے وجود کو پھر جمع کر دیا، اور اس سے فرمایا کہ بندے یہ تو نے کیسی نصیحت کی؟ تو بندہ کہنے لگا کہ مولا میں اور کر کیا سکتا تھا، تیرے خوف سے، تیری خشیت سے، تیرے سامنے حاضری کے ڈر سے کہ میں تیری بارگاہ میں کس منہ سے حاضر ہوں گا، میں نے یہ نصیحت کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تیرے اسی خوف کی وجہ سے تجھے بخش دیا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک خوبصورت نوجوان تھا، وہ ٹوکریاں بیچتا تھا۔ کہیں اس کا گزر سرے محل ہوا، بادشاہ کے محل کے آگے سے گزرا تو ایک خاتون آئی اور اس نے جا کے شہزادی کو بتایا کہ باہر ایک بڑا خوبرو نوجوان آیا، اس نے کہا بلا لو اسے، ہم ٹوکریاں خریدتے۔ جب وہ اس کو اندر لے گئے تو اس کو دعوت گناہ دی۔ اس نے کہا کہ اتق اللہ، اے اللہ کی بندی رب سے ڈر، رب سے ڈر۔ یہ آج کل خصوصاً نوجوانوں کے لیے سبق ہے اور درس عبرت ہے۔ چند لمحات کی نفسانی تسکین کے لیے، چند لمحات کی نفسانی سکون کے لیے اپنا ایمان متاثر کر دینا، یہ عقل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ جب دیکھا اس نے کہ بھائی جان نہیں چھوٹ رہی، اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میں وضو کر لوں تو پھر اس کے بعد تمہاری بات مان لیتے۔ تو اس کو چھت پہ انہوں نے کہا کہ بھائی چھت پہ پانی کا انتظام کرو تاکہ یہ بھاگ نہ سکے۔ وہ نوجوان جب چھت پہ چڑھا تو اس نے کہا کہ یا اللہ گناہ تو میں چھوڑ چکا ہوں،
میں جان دینا قبول کر لوں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا، جان دے دوں گا۔ بالآخر وہ رب کی نافرمانی کی طرف نہیں گیا۔ تو جب بندہ اپنا آپ رب کے حوالے کرے تو پھر رب کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اس نوجوان نے چھلانگ لگائی تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا اس کی مدد کے لیے، اس کو پکڑ کے زمین پہ کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے اللہ سے ایک دعا کی، اس نے کہا کہ یا اللہ، یہ ہے وہ ٹوکریاں بیچنے کا صلہ، کہ میں ٹوکریاں بیچتا ہوا نہ ادھر آتا تو اس طرح میں گناہ میں تو نہ پھنستا۔ تو پھر رب رب ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اس کے خیال میں بھی نہیں آتا۔ تو پھر اللہ نے اس کی طرف سونے کی بوری بھیجی، سونے کی۔ وہ رب ہے نا، بھیج سکتا ہے بھائی، اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہے۔ تو جب اس نے سونا بھر لیا تو اس نے پھر ایک بات کی اللہ کے ساتھ، کہا کہ یا اللہ، اگر میرے رزق کا حصہ تو نے مجھے دنیا میں ہی دینا تھا تو مجھے اس میں برکت فرما، اور اگر میرے اس اجر و ثواب میں سے تو کچھ کم کر دے گا، کس اجر و ثواب میں؟ یعنی وہ جو میں گناہ سے بچا ہوں، ایک گناہ سے بچنے کا انعام ہے یہ، ایک گناہ سے بچنے کا۔ یا اللہ، اگر تو اس میں سے کچھ کم کر دے گا تو پھر یہ بوری واپس لے لے، یہ نہیں چاہیے۔ یعنی مجھے آخرت کا جو ثواب ہے وہ دنیا کے مقابل وہ زیادہ میرے لیے اہم ہے، اس کی میری نظر میں زیادہ اہمیت ہے۔ تو پھر ہاتف غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے، یہ جو تجھے سونا دیا ہے نا، یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے، کہ جو تو نے خود کو مشقت میں ڈالا اور چھلانگ لگائی، صبر کیا، گناہ کی طرف نہیں بڑھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ پروردگار، اس مال کی طلب نہیں ہے، یہ مال نہیں چاہیے، یہ مال نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے میرے اجر میں کم ہوا، 25% گھٹ گیا نا، اس کا صلہ 25% دنیا میں، اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نوجوان نے یہ بات کی، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، کبھی لے کے بھی آزماتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نواز دے تو پھر گھمنڈ نہیں کرنا، اترانا نہیں ہے، اور جب اللہ کوئی چیز لے لے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ ہائے یہ مصیبت میرے لیے ہی تھی، پھر ایسا نہیں کہنا، یہ بول نہیں بولنا، یہ ناشکری کے بول ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جب اس نے یہ جملے کہے تو وہ سونا وہاں سے تلف کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہ مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کرے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں سے گناہوں کو دور کرنا ہے، ہمیں پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنی ہے، اس میں سکون بھی ہے، اس میں اطمینان بھی ہے،
اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی ہے۔ ایک حدیث عرض کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تم نہ تو سرخ رنگ والے سے بہتر ہو اور نہ ہی تم سیاہ رنگ والے سے، مگر یہ کہ تم تقوی دار بن کے ان سے بہتر بن جاؤ۔ یعنی یہ رنگوں کا تفاوت کسی کو بلند اور کسی کو کم تر نہیں کرتا۔ اگر حسب اور نسب کی وجہ سے بندہ اوپر اور نیچے ہوتا تو پھر حضرت بلال کعبے کی چھت پہ اذان نہ پڑھتے۔ اگر کوئی رنگ کی وجہ سے بندہ کوئی درجے میں اوپر نیچے ہوتا تو عرب کے بڑے بڑے سردار نیچے جو ہے وہ اپنی منہ میں انگلیاں دے کے چبا رہے تھے، یہ کیا ہو گیا کہ حبشی النسل آج کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا؟ تو لیکن اسلام کا معیار اپنا ہے۔ اسلام رنگ نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ اسلام حسب نسب نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ اسلام کوالٹی دیکھتا ہے، کوالٹی، پیورٹی، کہ یہ کتنا تقوی دار ہے، اس کے دل میں کوئی مکسچر تو نہیں ہے کہ آدھا دل دنیا میں لگائے بیٹھا ہے، آدھا دل دنیا کے نام کر بیٹھا ہے، آدھا دل جو ہے وہ رب کے نام کیا ہے۔ خالص الا للہ الدین الخالص، اس کے لیے خالص ہو جائیں۔ اور اس کا صلہ یہ ہوگا کہ اس میں ہمیں دین، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اسی میں ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے فرما دے جن کے بارے میں فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے اپنا باطن صاف کر لیا، جو پرہیزگار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ان بابرکت لمحات کے صدقے سے ہمیں تقوی دار بنائے۔